السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج ہفتے کا آخری پروگرام ہے تو ذرا جائزہ لیں گے کہ اس ہفتے کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، لیکن اس سے پہلے ذکر کرنا ہے کل اسلام آباد میں جو ایک طوفان ہیل سٹارم آیا، ژالہ باری ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑے عرصے سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، میں نے تو کبھی اس طرح کا جو ہے وہ اولے نہیں دیکھے اسلام آباد میں اور اس کے گرد و نواح میں بہت نقصان ہوا ہے۔ تو آج جب لوگ، کیونکہ شہر اقتدار ہے یہاں پہ، جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں کہیں نہ کہیں سے کوئی سیاسی اس کا پہلو نکل آتا ہے، تو آج سوال اسلام آباد میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کل کی ژالہ باری کے بعد اب سیاسی ژالہ باری کب شروع ہوگی۔ اس حوالے سے یہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ بڑا اہم رہا، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کے اوپر کم از کم بحث سب سے زیادہ ہو رہی ہے، وہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے اوورسیز کنونشن کی جو گیدرنگ تھی اس کے سامنے کی۔ اس پہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک وائرل قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، ہر شخص جو ہے اس پہ اپنا اپنا رائے زنی کر رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے یا پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تقریر تھی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ، اور اس کو کیوں اس طریقے سے پبلک کیا گیا۔ اب اس سے جڑے، اس پہ ہم نے کل بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی، لیکن اس سے جڑے ہوئے دو ایسے سوال ہیں جو آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اور اپنے مہمانوں کی مدد سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سوال جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پر جڑا ہوا ہے حکومت کی جو جماعتیں ہیں ان کی سیاست سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے۔ اب اس میں جو سوال ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کا اب پلان کیا ہے، اور جب گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ایک ون پیج ہائبرڈ سسٹم ہے، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ کل فیصل واڈا صاحب سے جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو وہ تو یعنی بغیر کسی لگی لپٹی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ لیڈ ہائبرڈ سسٹم ہے، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ لیڈ ہائبرڈ سسٹم ہے اس کا اب پلان کیا ہے؟ اگلے 3 سال 4 سال اگر ٹائم پہ الیکشنز ہوتے ہیں 2029 میں، تو اب تقریباً 3.5 سال سمجھیں کہ رہ گئے ہیں۔ اس سیٹ اپ کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب جو کچھ 2024 کے الیکشن میں ہوا اس میں بہت بحث ہو چکی ہے، لیکن یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ اس وقت اگر الیکشن جلدی ہوتے ہیں یا وقت سے پہلے ہوتے ہیں تو انہیں، اور فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو انہیں کون جیتے گا۔ تو اگر یہ اس سوال کے جواب کا سب کو علم ہے تو پھر یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کا پلان کیا ہے، کرنا یہ کیا چاہتے ہیں۔ اور لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو 2029 تک کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوا ہے کہ ان الیکشن میں جانے سے پہلے کیا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کا کیا پلان ہے، ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت جتنے بھی آپ تجزیے سنیں اور جن لوگوں سے بھی آپ بات کریں، وہ میرے خیال میں یہ ایڈمٹ کرنے سے کترائیں گے نہیں یا گھبرائیں گے نہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا اپر ہینڈ ہے، اور اپوزیشن اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے اس کو نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچائے بلکہ اس وقت اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ اس کا سپورٹ بیس، اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کوئی پلان ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی حکمت عملی ہے، کوئی اگلے 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا سوچا ہوا ہے، اور ممکنات میں کیا شامل ہے؟ سو یہ ایک بنیادی اس وقت سوال ہے جو ہر محفل میں پوچھا جاتا ہے، اور اسی سوال کو لے کر آج ہم اپنے مہمانوں کی طرف بھی چلیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے 3 مایہ ناز صحافی، تجزیہ کار اور ٹیلی ویژن پرسنالٹیز، جناب اطہر کاظمی صاحب، فریہ ادریس صاحبہ اور نصر اللہ ملک صاحب۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اطہر کاظمی صاحب، یہ تھوڑی سی میں نے تمہید لمبی باندھ دی تھی، لیکن وہ میں اس لیے باندھنا چاہ رہا تھا کہ میں جنورلی یہ سمجھوں کہ اپوزیشن، اور میں لیٹ سٹارٹ وتھ پاکستان تحریک انصاف، آپ کے خیال میں اس وقت اس جماعت میں کوئی میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی ہے؟ کچھ یہ سوچا ہوا ہے کہ اب ہم نے یہاں سے اس مشکل وقت سے آگے کیا نکالنا ہے؟ کوئی کلیئرٹی ہے یا ابھی کنفیوژن ہے؟
फौज साहब, मुझे तो कंफ्यूजन नज़र आती है, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िलहाल तो एक तरह से अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। उनके इंतज़ामी मसाइल इतने ज़्यादा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है। अभी आप देख लें कि आज भी उनकी बहनों को रोक दिया गया, मुलाकातों के हवाले से जो सिलसिला है, जब इस हद तक ही मामलात हैं कि इमरान खान साहब तक जो एक्सेस है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, उनकी बहनों की भी मुलाकात नहीं हो सक रही, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस मोड में, और ना ही उनका वोटर सपोर्टर ये एक्सपेक्ट करता है उनसे कि उन्होंने कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें कोई स्ट्रेटजी देनी है। उनका एक ही मुतालबा है, एक ही चीज़ के ऊपर उनको वोट पड़ा है कि हमारे जो लीडर है जिसके नाम पे आपने वोट लिया है आप उनको रिहा करवाएं। तो फिलहाल तो वो मुझे उस तरह की कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। और दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी मुझे फिलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कोई बात। अच्छा ये बताया ना, देखिए जो अभी आपने जिक्र किया कि उनका इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है। अब ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है ना कि पहले ये वाला जो हर्डल है इसको क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद मालूम होगा कि वो सियासत उनकी किधर जा रही है। लेकिन ये जो फैसला है, ये जो पहला इस टाइम उनके सामने चैलेंज है कि इमरान खान साहब को जेल से कैसे निकालना है, इसके लिए भी तो आपको एक हिकमत अमली चाहिए, और उस हिकमत अमली की बुनियाद पे जो आपका अब आगे का सियासी डायरेक्शन होगा वो भी स्टैब्लिश होगा। तो ये जो हदफ है, इस हवाले से कोई क्लैरिटी है या वो भी नहीं है? देखिए, उस हवाले से तो क्लैरिटी तो है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालना है, लेकिन उसमें मसला वो ही है कि जो इंतज़ामी मामलात हैं, अब सियासत के ज़रिए तो कुछ हद तक तो आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो अदलिया में जिस तरह के मामलात हैं, बाकी हुकूमत और 1 पेज का जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वो सारी चीज़ें हैं कि उनके होते हुए उनको नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी शायद इसके अंदर कामयाब हो सकें, और इसी वजह से फिर मुज़ाकरात की भी बातचीत होती है, राब्तों की भी बात होती है। बल्कि जो नाम आपने सामने सुने हैं जो कह रहे हैं कि हमारे राब्ते हो रहे हैं और हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई शख्सियात हैं जो इमरान खान साहब को ये पैगामात भिजवा रही हैं कि हम आपके बिहाफ पे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर सकते हैं, हमें गो हेड दें। तो ऐसे कोशिश तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल मुझे ये लगता है कि कोई बामानी किस्म के मुज़ाकरात या खान साहब की रिहाई आखिरी मराहिल में है, जिस तरह पहले तासुर दिया गया उस तरह मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं। लेकिन मलिक साहब देखिए, ये जो इशू है कि चले लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी क़यादत ने ये फैसला किया कि जी हमने बातचीत करनी है। अभी तो ये बहस हो रही थी ना कि जी बात करनी है कि नहीं करनी। अभी वो वाला एंगल तो उस पर तो बहस नहीं हो रही कि जिनसे बात करनी है वो आपसे बात करने को तैयार हैं कि नहीं है। लेकिन चले एक सेकंड के लिए ये अज्यूम करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है जी चलें बात करें, और आगे से ये भी अज्यूम कर लें कि आगे से वो कहते हैं, दूसरी साइड भी कहती है चलें आए जी बात कर लें। बात करनी क्या है? क्या उस पर कुछ क्लैरिटी है कि अगर टेबल पे तहरीक इंसाफ वाले आके बैठ भी जाते हैं तो उन्होंने क्या बात करनी है, वो क्या दे सकते हैं, वो क्या ऑफर कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पे कुछ मामलात आगे चलें? इस हवाले से आपके ख्याल में कोई क्लैरिटी है जमात में? शुक्रिया फाज साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ अपने सियासी फैसले करने में अब तक नाकाम रही है। वो तहरीक इंसाफ एक सोशल मीडिया का बयानिया तो बनाती रही कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वो किससे बातचीत नहीं करना चाहती, लेकिन बातचीत करने की कोशिश की जाती रही है। अब वो नतीजा खेज इसलिए नहीं हो सकी कि तहरीक इंसाफ की यहाँ क्लैरिटी नहीं है, जिसका भी जिक्र अतर काज़मी साहब ने किया। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या करना क्या चाहते हैं। ख्वाहिशात उनके वर्कर्स की हैं, ये उनके वोटर्स सपोर्टर्स की हैं कि इमरान खान की रिहाई पर बातचीत होना चाहिए, लेकिन क्या जो उनके इस वक्त अकाबरीन हैं जो जेल से बाहर हैं वो इमरान खान साहब की सिर्फ रिहाई पे बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि जब शुरू में आरिफ अलवी साहब जब एक्टिव हुए थे, बातचीत करना चाहते थे, उस वक्त जो डिमांड की जा रही थी तहरीक खान साहब को रिहा किया जाए, खान साहब के ऊपर मुकदमात खत्म किए जाएं, हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, नए इंतखाबात की जाए, हमारे कारकुनों को हुकूमत, तो ये इन चीजों पर एस्टेब्लिशमेंट देने की पोजीशन में नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट तो 9 मई को के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है कि हम उस पर कोई रियायत देने को तैयार नहीं है, इल्ला ये कि कोई माफ़ी मांग ले। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी कि उन्हें माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, उन्हें सरेंडर भी ना करना पड़े और उनके लोगों को रिहा कर दिया जाए, और फिर हुकूमत जो इस वक्त चल रही है इस हुकूमत को रुखसत कर दिया जाए। ये मसला है कि इस पर बातचीत ना आगे हो सकती थी, ना आगे से कोई जवाब आया।
تحریک انصاف کو پہلے یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ سیاسی بات چیت کرے، سیاسی مذاکرات کرے، اس کے بعد اس کے مقدمات ہیں ان کو ہینڈل کرے، پھر سیاسی جماعتیں جو دیگر اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی ایک گرینڈ الائنس بنانے کی جو خواب وہ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی عمل درآمد ہو. لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف نے آپس میں اتنی گروپنگ اتنی لڑائیاں ہیں کہ وہ کوئی کنسنسس نہیں پیدا کر پاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا، یہ جو گروپنگ کا معاملہ ہے فریہ، یہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اگین میں اسی ذرا جس پہلو پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی اطہر صاحب نے بھی اس پہ اپنی جو ہے وہ تجزیہ ہمارے سامنے رکھا اور ملک صاحب نے بھی. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو اس بات چیت کے اندر کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو قیادت ہے اس نے یہ سر جوڑ کر جب وہ بیٹھتے ہیں تو یہ obviously یہ ڈسکشن تو ہوتی ہوگی کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اگر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی اگر ہے، لیکن اگر ہوتا ہے کچھ تو سوچا ہوگا. دیکھیں نا فریہ، آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں کہ ایک ہوتی ہے سٹیٹڈ پوزیشن جو آپ پبلکلی کہتے ہیں جی ہمارا مطالبات یہ ہیں، لیکن جب آپ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر مطالبات تو صرف سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، لیکن آپ نے ایز اے گڈ نیگوشیٹر آپ نے کم از کم خود یہ پلاننگ کی ہوتی ہے کہ پھر ہم یہ بات کریں گے، پھر وہ یہ کریں گے تو پھر ہم یہ بات کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس بات پہ ہم ماننے کو تیار ہوں گے. اتنی پلاننگ، اتنی سوچ ہوئی ہے آپ کے خیال میں جماعت میں؟ رائٹ، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن اٹھایا ہے اور بڑا اچھا آپ نے انالیسس بھی کیا کہ ہم کدھر آ گئے ہیں، جہاں پہ ہمیں گورنمنٹ ایک طرف ہے اور ان کا کیا پلان نظر آ رہا ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہے ان کا کیا پلان نظر آ رہا ہے. ایک مجھے تھوڑی سی ریلیونٹ بات ہے لیکن ایک گانا تھا میڈونا کا جب ہم چھوٹے تھے، Where do we go from here، شاید سنا ہو آپ نے، تو مجھے وہ یاد آتا ہے بار بار کہ Where do we go from here، اور مجھے لگتا ہے اس کا سوال کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے کافی زیادہ کریڈٹ دے دیا مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ میٹنگ سے بیٹھ کے یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، ہمارا پلان کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال ان کی کسی بھی میٹنگ میں ایسے بات ہوتا ہے. پچھلی کئی میٹنگز کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں جہاں پر سوائے اس کے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ بندے کو نکال دو، اس نے گڑبڑ کی ہے، کون پہنچے گا خان کے پاس، کس نے کیا بات کہی ہوگی، اس نے تو میرے خلاف سازش نہیں کی. اس قدر انتشار ہے اس وقت انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اندر. میرا نہیں خیال کہ فارورڈ پلاننگ ہو رہی ہے. ابھی تو یہی سوچا جا رہا ہے کہ کس کو نکالنا ہے پارٹی سے، اور جو پارٹی میں ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں ہی نہ نکل جاؤں اگلے دن. کسی کو اپنی پوزیشن کا نہیں پتا ہے، کوئی ان کا ڈائریکٹ چینل آف کمیونیکیشن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن جو آتا بھی ہے اس کے اوپر بھی ہر کوئی نظر اٹھانا شروع کر دیتا ہے. پہلے تو کوشچن یہ ہے کہ ون مین شو پارٹی کا تھا، اور پھر اب تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں پی ٹی آئی کی سیاست کو تو ہمیشہ ایکسٹریم سیاست رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی گورننس بالکل بھی اس قابل نہیں تھی جس کا ان کو کوئی پذیرائی ملی یا ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کر کے ہمیں فائدہ ہوا ہے. انہیں ہمیشہ ایک افسوسناک بات ہے پذیرائی اس وقت ملی ہے جب وہ اپوزیشن میں آ کے بہت زیادہ. لیکن فریہ ان کی جماعت میں ایسے سیاستدان ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ان کی جماعت میں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو ہماری جو یہ نیونسز ہوتے ہیں پالیٹکس کے ان کو سمجھتے ہیں. مطلب بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اندازہ ہے کہ اس وقت کیا سیاسی صورتحال ہے، اور اگر ہم نے اس میں نیویگیٹ کرنا ہے تو ہمیں صرف نعرے بازی نہیں کرنی، ہمیں ہوش مندی سے کام لینا ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو اس طرح کے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ انفلوئنس نہیں کر پا رہے اپنی جماعت کی فیصلہ سازی کو. دیکھیں سب سے اوپر نام آئے گا شاہ محمود قریشی صاحب کا. شاہ محمود قریشی صاحب کو اون ہی نہیں کر رہی ہے پارٹی، ان کے پاس جا ہی نہیں رہی ہے. وہ خود خط لکھ رہے ہیں، خود کوشش کر رہے ہیں میری کوئی بات سن لے. کتنا انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، لائلٹی کی صفوں میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، جیل کے اندر ہے، مگر ان کے صاحبزادے کے اوپر بھی، ان کی صاحبزادی کے اوپر بھی، ان کے اوپر بھی شدید قسم کے تعصبات کا اظہار کیا اور پارٹی نے خود کیا. Having said that, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ بھی کوئی بڑا زبردست پلان کے ساتھ بیٹھی ہے. گورنمنٹ کا بھی ایک ہی پلان ہے کہ زور زبردستی کر لو، آوازوں کو دبا دو، جتنا ہم عرصہ گزار سکتے ہیں گزار لو. شاید ایک پلان یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں ہم کچھ ایسے کام کر دیں کہ لوگ ریلیف. میں گورنمنٹ کے اوپر آتا ہوں، گورنمنٹ پہ ذرا ایکچولی الگ سب نے بات کرنی، لیکن اطہر دیکھیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ہر جماعت میں وہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے برین ٹرسٹ، جو تھنک ٹینک کو سوچنے والے. اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف میں جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو آپ کو یاد ہے کہ اس ٹائم تو وہ جو نعرے بازی والی جو سیاست ہے وہی سرکار میں لے آئے تھے، اور ہر پریس کانفرنس میں
وہ اس کی بجائے کہ اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے پہ بات کریں، وہ اس ٹائم کی اپوزیشن کو ہی رگڑا مارتے رہتے تھے. یہی سیاست چل رہی تھی. اب وہ اپوزیشن میں ہیں. اس وقت ان کے پاس جہانگیر ترین جیسے لوگ تھے، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ تھے، اسد عمر صاحب جیسے لوگ تھے، اسد کیسر ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. تو بہت سارے تو ان کے جو یعنی سٹیچر والے لوگ تھے وہ جماعت میں نہیں ہیں. لیکن اب اس وقت جو رہ گئے ہیں، کیا وہ عمران خان صاحب کی ایبسنس میں اس جماعت کو وہ پولیٹیکل وزڈم نہیں دے پا رہے جس کی اس وقت جماعت کو ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے وہ اب جماعت باہر اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بات کر کے کوئی ایون عمران خان صاحب کی بھی گارنٹی دے سکے. بات عمران خان صاحب اب اس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے، آئی ڈونٹ نو یہ کیلکولیٹڈ ہے یا کیلکولیٹڈ نہیں ہے. عمران خان نے چیزوں کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی ہوگی. جو بھی آپ نے کرنا ہے باہر جو مرضی تھنک ٹینک جو مرضی کرتے رہیں، جب تک عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوگی تب تک معاملات آگے نہیں چلیں گے. اب جماعت کے اندر دو اس میں جو سوچ ہیں، دو آراء ہیں، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، لوگ سوچتے بھی ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ اپنی آراء کا اظہار بھی کرتے ہیں. دو کیمپس ہیں. ایک کیمپ یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا کیا جائے، ہم اپنے بیانات میں تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں. اس کا مظاہرہ آپ کو بیرسٹر گور صاحب کے بیانات کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور اماد اظہر صاحب کی کل ٹویٹ سے جس طریقے سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا وہ سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے. تو ایک تو گروپ یہ ہے جو برملا اس چیز کا کہتا ہے کہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا ہے. جو دوسرا ہے وہ بھی بڑا انفلوئنشل گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس نظام پہ، اس حکومت پہ اعتبار نہیں کر سکتے. جس قسم کے کیسز بنائے گئے، جو عدت کا کیس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی فارمولا ہے جو مریم بی بی کہتی تھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. آپ مزاحمت کو اس نہج پہ لے جائیں، چیزوں کو اتنا آپ ہاٹ کر دیں پولیٹیکلی کہ وہ مجبور ہو جائیں آپ سے بات کرنے کے. پھر جو ہے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے پھر ہم چیزیں ڈسکس کر لیں گے. تو تحریک انصاف کے اندر بھی ایک کلیئر لائن نہیں ہے. ایک مزاحمتی گروپ ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور جو فیصلہ نہیں کر پا رہے. ان میں سے کوئی ایک گروپ حاوی نہیں ہے. جی وہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ انٹرسٹنگ چیز ہے فہد صاحب، ایک مفاہمت پہ چل رہے ہیں اور ایک جو دوسرا وہ مزاحمت کا بیانیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو پرویل کر رہا ہے خان صاحب کو ملنے میں، وہ میرے خیال میں مفاہمت والا گروپ ہے. پر ان کو اس طریقے سے خان صاحب کی طرف سے وہ جو آگے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پازیٹیوٹی ملے گی، وہ نہیں مل رہی. اور اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے کہ ایک ملاقات ہوگی تو انہوں نے باہر آ کے وہ بات کرنی ہے جتنی ہم نے محنت کی پورے 2 مہینے یا 2 ہفتے، وہ ساری محنت. لیکن اس میں پھر یہ بھی اینگل ہے نا ملک صاحب کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا بھی اثر صاحب بات کریں، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے کٹ آف ہیں، وہ آئسولیٹڈ ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور ان کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے نا. کچھ ان کے پاس اخبار آ جاتے ہیں، کچھ چینل آ جاتے ہیں. تو جو شخص اتنے عرصے سے، اب تقریباً 2 سال ہونے جا رہے ہیں ملک صاحب ان کو، جو جیل میں ہوں، اس کی جو ایک ان ٹچ ہونا ہے صورتحال سے، ایک دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، ایک ہے آپ کو سینس مل رہی ہے. وہ سینس آپ کی تھوڑی سی، کوئی بھی ہو عمران خان صاحب کی جگہ، وہ تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ وہ کٹ آف ہیں. پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں پہ جو آ کے انہیں باتیں بتا رہے ہیں، پھر وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ جو لوگ آ کے عمران خان صاحب کو اپنی اسیسمنٹ دے رہے ہیں، کیا ان کی اسیسمنٹ اتنی ڈیپ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو انفارمڈ اور وائز قسم کا انالیسس دیں تاکہ اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کریں جس سے ان کی سیاست آگے بڑھے، دلدل میں نہ پھنسے؟ صاحب پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام اس لیے مضبوط نہیں ہو سکا کہ اس میں جہاں دیگر عوامل شامل ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کی سوچ کا ہے اور ہماری سیاسی لیڈرشپ کی جمہوریت پر یقین کا بھی ہے. جس قسم کے ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں، جن حالات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں لیڈرشپ کوئی فیصلہ کرے، کوئی اپنے مطالبات رکھے، کوئی حکومت سے ڈائلاگ میں ان کو انگیج کرے، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں سیاسی جماعتیں وجود رکھتی ہیں. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں وجود نہیں رکھتی. ہمارے یہاں تو ہوتے ہیں نا تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم. آپ مجھے بتائیے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی وہ سوچ رکھتے ہوں، کسی لیڈرشپ میں اتنی جرت اور ہمت ہے کہ وہ جا کے کہ خان صاحب ہم اس پہ بات چیت کر کے یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں؟ کسی میں ہمت نہیں ہے.
اور جو پولیٹیکل لیڈر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کئی لیڈرز سے ہماری بات چیت بھی ہوئی کہ بھائی آپ صاحب آپ نے اتنا عرصہ لگا دیا سیاست میں، آپ تو کم از کم بات کرنے کی ضرورت پیدا کریں، اپنے لیڈر سے بات کیا کریں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں ہر وقت خوش آمدی اکٹھے ہو جائیں، جہاں صرف تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہوں اپنے لیڈر کے حوالے سے، وہاں میں نے اپنی بات کر کے ذلیل ہونا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں بھی اسی اسٹائل میں بات کرتا ہوں جس طریقے سے باقی تو پھر لوگ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب سننا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے میں آپ سے عرض کروں، ایک لیڈر نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے کہا جی خان صاحب آپ کو حکومت جو ہے جیل میں رکھ ہی نہیں سکتی، آپ سوچیں کہ یہ جیل کے دروازے کس دن لوگوں نے کھول دینے آ کے. دوسرے صاحب فرمانے لگے کہ جس دن آپ باہر نکلیں گے پشاور سے لے کے لاہور تک انسانوں کا ایک سمندر ہوگا، سڑکوں پہ انسان ہی انسان. جب آپ اس قسم کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، کیا کہا کرتے تھے لوگ ان کو، بھٹو صاحب آپ کو پھانسی دینے کا اس ملک میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد آرام سے دیگر پارٹیوں میں چلے گئے. یہ جو مختلف پارٹیوں سے بھی آئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، ان سے آپ بات چیت کریں، دیکھیں ٹاک شو میں لے آئیں کسی کو، کسی سے ڈائلاگ کریں، بات کیا ہوتی ہے، وہ جی کھاتے بہت اچھا ہے، وہ جی بات بڑی اچھی کرتے ہیں جی، وہ جی وہ ان کا سادگی بڑی اچھی ہے جی، دیکھیں جی خان جیسا لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں ہے، وہ جی امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، وہ جی قمیض پٹی کے ساتھ کابینہ میں آ جاتے تھے. آپ مجھے بتائیے دنیا کی کسی سیاسی جماعت میں کسی بھی موضوع معاشرے میں لیڈرشپ کی یہ خصوصیات بیان کی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیٹس مین. ہاں اس میں تو اب کلیئرٹی آ رہی ہے کہ پارٹی جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہے. فریہ اگر مجھے اجازت دیں، میں ذرا کیونکہ اطہر کاظمی صاحب نے تھوڑا جلدی نکلنا ہے تو میں ان سے ایک سوال کر لوں، پھر ذرا آپ سے ہم تفصیل میں بات کرتے ہیں. اطہر صاحب تھوڑا آپ ذرا گورنمنٹ میں آ جائیں، مجھے جانے سے پہلے یہ بتائیں گورنمنٹ کا پلان آپ کو نظر آ رہا ہے اگلے لیٹس ازیوم کہ وہ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 2029 تک رہنا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے اطہر صاحب کہ گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ جس طریقے سے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ کیسے ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ، وہ پبلکلی بولیں یا نہ بولیں. اب ان کو یہ بھی پتا ہے گورنمنٹ کو، چاہے وہ کبھی مانیں گے تو نہیں، کہ عمران خان اور ان کی جماعت سے پاپولر اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے. ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے کہ انہوں نے اگلے 2-3 سال میں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے جو اس ٹائم پی ٹی آئی کی جو ایک تھریٹ ہے اس کو اوورکم کرنا ہے اور اپنے آپ کو لیجیٹمائز کیسے کرنا ہے؟ ڈو یو تھنک دے ہیو اے پلان؟ دیکھیں ایک تو ان کا جو پلان ہے وہ بالکل ہے کہ 1 پیج کسی طریقے سے ہمارا خراب نہ ہو. ہر جگہ پہ وہ کریڈٹ بھی دیتے ہیں اور مجھے سم ٹائم میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ کریڈٹ دوسری طرف دے دیا جاتا ہے. یہ نہ ہو کسی دن دوسری طرف سے کہہ دیا جائے بھائی کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں، یہ ان کا کریڈٹ ہے. تو وہ تو بالکل واضح نظر آتا ہے. کل فیصل واڈا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اور وہ بھی اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑی زبردست قسم کی کیمسٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی نظر آتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کا جو وائز ہیڈز ہیں، میرے خیال میں ان کا پلان یہ ہے کہ پنجاب میں ڈیلیور کیا جائے. نون لیگ کی حد تک جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کے بعد اب مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، نواز شریف صاحب اس کو اوور سی کریں، وہاں پہ ایسے منصوبے ہوں، اور اگر وہ وہاں پہ 30 to 40% بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے اس کو کم از کم سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ دیکھیں بھائی گورننس بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، یہ معاملات بھی ٹھیک چل رہے ہیں، تو پھر ان کو نظر آتا ہے کہ اگلے انتخابات میں ایک ان کے پاس فائٹنگ چانس ہوگا. پھر ہمیشہ وہ جو ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ اب ان کی سیاست کسی اور کے مرہون منت ہے، تو وہ مجھے ان کا پلان نظر آ رہا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ انہوں نے سندھ کو سیکیور رکھنا ہے اور وہ یہ تاثر بھی دیں گے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سارا معاملات چلتا رہے گا. وہ کبھی نہروں کے معاملے پہ، کبھی دوسرے معاملے پہ وہ نون لیگ کے اوپر تنقید بھی کریں گے، ان سے علیحدہ ہونے کی بات بھی کریں گے، لیکن وہ فی الحال مجھے علیحدہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو اگر نون لیگ کے جو پلان میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب میں ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، پنجاب میں چیزوں کو بہتر طریقے سے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کو ویزیبلی نظر آئے کہ یہ دیکھیں یہ بزدار کے پنجاب سے بہتر پنجاب ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ ووٹر ان کی طرف مائل ہو. اطہر کاظمی صاحب بہت شکریہ. آئی نو آپ نے جانا ہے، ہم آپ کے قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا، آپ شکر گزار ہیں آپ کے. گفتگو ہماری جاری. ناظرین ول ٹیک اے کوئک بریک. فریہ ادریس صاحبہ اور نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈو اسٹے وتھ اس. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اب گفتگو ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے اب اور اپوزیشن کے پاس یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا پلان ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کی طرف سے ہمیں جو کچھ وہ کہہ رہے تھے یا جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. گرینڈ اپوزیشن کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے اور جو ایک مزاحمتی
دور شروع ہونا تھا عید کے بعد اپوزیشن کی طرف سے، اس کے بھی امکانات ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہے. تو اپوزیشن کی طرف سے تو لگتا یوں ہے کہ اس ٹائم ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے. گورنمنٹ کا پلان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. فریہ ادریس صاحبہ، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ گورنمنٹ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ کیا واقعی میں صرف وہ سمجھتے ہیں کہ گڈ گورننس کریں گے تو حالات ان کے بہتر ہو جائیں گے؟ اور بیسٹ پاسبل سینیریو گڈ گورننس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی انقلاب آ جائے گا اگلے 2 سال میں، 3 سال میں؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی جو مجھے لگتا ہے کہ مین فوکس اس وقت پنجاب پر ہے. مریم نواز شریف نے ایک پرسیپشن ضرور بلڈ کیا ہے کہ وہ کافی کام کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مریم نواز کے پاس کوئی بہت بڑا چیلنج بھی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بزدار صاحب کی جو گورننس تھی وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. سو ان کے پاس ایک اوپن فیلڈ ہے ٹو پرفارم، اینڈ آئی تھنک اس کا ان کو اندازہ بھی ہے. لیکن کیا وہ پرفارم کر سکیں گی؟ کیونکہ مین کوشچن لیجیٹیمیسی کا ہی ہے اس وقت گورنمنٹ کا. آئی تھنک چاہے پنجاب ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، سو یہ ایک اہم کوشچن ضرور پیچھا کرے گا. اور یہی ایک ریس ہے کہ مریم نواز کتنا پرفارم کرتی ہیں پنجاب میں. کیا وہ یہ باور کروا پائیں گی کہ پی ایم ایل این گورننس والی پارٹی ہے اور گورن کر کے دکھایا ہے؟ اس کے اوپر بینک کر رہے ہیں نیکسٹ الیکشن کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اب جیسے کہ میں ایک اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب میری نظر میں پہلے پرائم منسٹر ہیں جو کہ ہسٹری بنائیں گے اور 5 ایئرز کمپلیٹ کریں گے. اچھا، یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں؟ سیناریو چینج ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ یہ ہسٹری نہیں بناتے ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک مشکل میں ضرور دیکھیں گے. ابھی اس وقت تک تو جیسے تیسے وہ مینٹین کر رہے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. لیکن فریہ، جب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اگر یہ کمپلیٹ کریں گے، چلیں کر بھی لیتے ہیں، تو یہ ایک اچھا ریکارڈ ہوگا کہ ایک وزیر اعظم نے کمپلیٹ کی اپنی مدت. لیکن اس مدت میں کیا اب آپ کا یہ نقطہ ہے کہ اس وقت پورے نظام نے، جو اس ٹائم نظام ہے ہمارا ہائیبرڈ سسٹم ہے، اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ساتھ جو ہے نظام کو چلا رہے ہیں، ان پورے نظام کی امیدیں صرف اور صرف پنجاب میں ہیں کہ پنجاب میں حالات بہتر ہو جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو ایک مقبولیت ہے وہ کم ہو جائے گی اور ہمیں اگلے الیکشن میں فائدہ ہو جائے گا. تو یعنی تمام تر امیدیں، سارے پلان صرف پنجاب میں جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے، پنجاب ہے تو مین بیٹل فیلڈ، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست مین whether we like it or not، لیکن پنجاب سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے. ہر جتنی بھی پولیٹیکل کیمپینز ہوئی ہیں ان کا آغاز لاہور سے اسی لیے ہوا ہے کہ پنجاب امپورٹنٹ ہے. پی ایم ایل این کے لیے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی سیاست رہی ہمیشہ پنجاب سینٹرک ہے. سو اس لیے ان کا فوکس ادھر ہی ہے. آپ کو نظر آئے گا یہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ نہیں، یہ اب بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ پچھلے الیکشن کے ریزلٹ میں جو پی ایم ایل این کا ایک کلیم تھا کہ ہم اکیلے پنجاب کی مین لارجسٹ پارٹی ہیں، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. سو ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ ٹائم کے ساتھ ان کا مقابلہ تو ہے. سو یہ تو اب جوا ہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جوا کھیل رہے ہیں کہ یہاں پہ کام کریں اور ہم ایک پرسیپشن ایسا بلڈ کر لیں کہ ہم بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک سمپتھی ووٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت چلا گیا ہے. جیسا پی ایم ایل این تھی ریسیونگ اینڈ پہ، وہ ووٹ پی ایم ایل این کے ساتھ تھا. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پی ایم ایل این پھر پنجاب لیڈ کر گئی تھی، بڑی مشکل سے پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنائی تھی. سو وہ جو سمپتھی ووٹ ہے وہ کس طریقے سے پی ایم ایل این لے کر آئے گی؟ کیا ان کی گورننس کا پرسیپشن اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ سمجھے واپس آئے؟ دوسرا یہ کہ کیا پیپلز پارٹی وہاں پہ گین کر رہی ہے؟ فی الحال تو پیپلز پارٹی کا تو کچھ میرا نہیں خیال پنجاب میں ان کا کوئی نظر آ رہا ہے واقعہ. لیکن ملک صاحب، پنجاب کا ووٹر، آپ عرصہ ہو گیا، آپ نے عمر گزار دی جرنلزم کرتے ہوئے وہاں پہ، پنجاب کا ووٹر کیا جس طرح کی سیاست اس ٹائم پی ایم ایل این کرنا چاہ رہی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جڑ کر ان کی مدد کر رہی ہے، کیا اس سیاست کی بنیاد پر کہ جی کچھ بہتر گورننس ہو گئی، کچھ کام ہو گئے، کوئی پروجیکٹس لگ گئے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس مقام پہ لے آئے گی جو وہ کھو چکی ہے؟ اور میں سوال ملک صاحب آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر پنجاب کے ووٹر نے کام کے اوپر ووٹ دینا ہوتا تو عثمان بزدار کی چیف منسٹرشپ کے بعد تو پی ٹی آئی کا وہاں پہ صفایا ہو جانا چاہیے تھا، وہاں الٹا ہو گیا. تو اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دو تین چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل چلے گئے، مقدمات کا انہیں سامنا کرنا پڑا. پھر پی ٹی آئی نے اپنی ایک مظلومیت کا کارڈ کھیلا کہ جی پھر سائفر کا کارڈ کھیلا، اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو ساتھ دے کے وہ چلے. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک مقبولیت کا ووٹ ملا.
پھر دوسرا 16 ماہ کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کی بنیاد پہ بھی خاصی تنقید ہوئی جو ہے وہ حکمران جماعت کے اوپر. لیکن جس پنجاب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی لیجیٹیمیسی کی خاطر ووٹ نہیں دیتا. پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آئے تھے، لوگوں نے ان کے کاموں کو سراہنا شروع کر دیا تھا. وہ خود اگر مسلم لیگ قائد اعظم کو سنبھال پاتے تو قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت بن جاتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو مسلم لیگ نواز اس وقت سیاست کر رہی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا موٹر وے جہاں سے گزری آج کے دن تک، اس کے باوجود کہ پی ایم ایل این نے بڑا ٹف ٹائم دیا پی ٹی آئی نے انہیں، لیکن ان اضلاع کے اندر جہاں سے موٹر وے گزرتی ہے آج بھی نواز شریف کا ووٹ بینک موجود ہے. وہ الیکشن ہارے یا الیکشن وہاں سے جیتے. دوسری طریقے سے جو لاہور کا کام تھا، ٹھیک ہے پی ایم ایل این کو وہاں بڑا دھچکا لگا، پی ٹی آئی نے اپنا ووٹ گین کیا، لیکن آج بھی لوگ لاہور کے اندر یا گجرانوالہ کے اندر ان ایریاز کے اندر اس بات کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ بڑے منصوبے جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کا جو ہے حکومت میں بنے ہیں. اب میٹرو کو لے لیں، اب بورنگ ٹرین کو لے لیں، ابھی آپ جو بڑے بڑے منصوبوں کو وہ سوچ رہے ہیں، یہ منصوبے میٹر کرتے ہیں. گورننس میٹر کرتی ہے. اگر آپ گورننس بہتر کریں گے، اور یہی میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی سیاست ہے، وہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 2-3 سال کچھ نہ کچھ ہم ڈلیور کر جائیں تو ہم اپنا ووٹ بینک واپس لے کر آئیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے، مسلم لیگ پرانی ایک سیاسی جماعت ہے پنجاب کی، جو سیاسی فیصلے وہ کر لیتی ہے، پی ٹی آئی اپنی پاپولیرٹی کے باوجود وہ فیصلے نہیں کر پاتی. اب حلقوں کا انتخاب دیکھ لیجیے گا، امیدواروں کا چناؤ دیکھ لیجیے گا، اگلے الیکشن سے پہلے ان کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوگا. آپ کے تحصیل ناظمین ہوں گے، آپ کے یونین کونسل کے الیکشنز ہوں گے، آپ کی مارکیٹس کمیٹی ہوں گی، آپ کے دیگر جو منصوبے ہوں گے وہ شامل ہوں گے. اس لیے اگر مسلم لیگ نون اپنی اصلی سیاست کے باعث پلاننگ کے ساتھ پنجاب میں اگر اپنا ووٹ بینک واپس لانے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ ٹف ٹائم ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. اچھا، وہاں پہ پیپلز پارٹی چلی نہیں ہے. ہاں، اور ڈائریکٹ وہ 1-on-1 بالکل پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ہی ہے. حالانکہ 2024 میں تو جو ہمیں پتہ چلا اور جو سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک پوری ویو تھی. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، گفتگو ہماری جاری ہے. واپس آئیں گے تو مزید انہی موضوعات پہ ذرا اور گہرائی میں جا کے بات کریں گے. دوسرے بتاس ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. مجھے اب نا ایک ذرا تھوڑا سا مشکل سوال آپ دونوں سے پوچھنے دیں، اگر آپ اجازت دیں میں ڈائریکٹلی پوچھتا ہوں اور دیکھتے ہیں آپ اپنا تجزیہ اس میں پیش کریں. فریا، یہ بتائیں کہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے جو آج ہم نے گفتگو کی ہے اور جو ہم نے گورنمنٹ کے لیے جو چیلنجز دیکھے ہیں اور پی ٹی آئی کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی ختم تو نہیں ہونے جا رہی، وہ تو ابھی بھی بہت ایک اٹس اے میجر پولیٹیکل فورس اور وہ رہے گی اگلے الیکشن تک. آپ کے خیال میں فریا، اگلا جب الیکشن آئے گا، جب بھی آئے، پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر کے لیے امیدوار کون ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرا خیال سے یہی سے بہت سارے معاملات پی ایم ایل این کے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ مریم نواز کی قریبی ٹیم تو یہی کہتی ہے کہ مریم نواز کینڈیڈیٹ ہوں گی. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر 5 سال پورے کرنے والے شہباز شریف پہلے پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو اتنی شاندار کارکردگی، مطلب 5 سال پورے کرنے کے بعد وہ دوبارہ کیوں نہیں بنیں گے، انلیس کہ اندر پارٹی کے اندر ایک فیملی ہے ان کی، تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نیکسٹ باری مریم نواز کی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک ابھی کلیئرٹی تو نہیں ہے، لیکن مریم نواز کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ مریم نواز اسی لیے اتنا فوکس کری ہے کاموں کے اوپر کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہی نیکسٹ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوں گی. ان کی پوسچرنگ بھی ایسی ہے. لیکن پھر کیا حمزہ شہباز آئیں گے پنجاب میں؟ پھر پنجاب میں کون آئے گا؟ یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہوگا. ایک بڑی اہم بات یہ ہے یہاں پر کہ نیکسٹ الیکشن کس سیناریو میں ہونے جا رہا ہے. دیکھیں 2024 کے الیکشن میں خان صاحب جیل میں تھے، پی ٹی آئی کے اوپر مشکلات تھیں، ان کے پاس ان کا سمبل بھی نہیں تھا، اس کے بعد یہ ریزلٹس آئے تھے. اب کیا نیکسٹ الیکشن میں بھی ایسے ہی سیناریو ہوگا؟ بیسٹ ڈیل یہ ہوگی گورنمنٹ کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں، تو مے بی یا کوئی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو شاید اٹ ول بی اے بیٹر سیناریو. ورنہ تو جو بھی نیکسٹ الیکشن ہے وہ 2024 سے زیادہ برے حالات تو نہیں ہو سکتے، بڑا مشکل ہو جائے گا. ملک صاحب، یہ سوال کیونکہ میں نے پہلے فریا سے پوچھ لیا تھا تو یہ ایک طریقے سے پرچہ آؤٹ ہو گیا تھا اور آپ کو ٹائم مل گیا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے، تو فریا کو تھوڑے ایکسٹرا گریس مارکس مل جائیں گے. بتائیں آپ کے خیال میں کون ہوگا امیدوار پرائم منسٹر کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ 2024 کا الیکشن نہیں ہوگا.
اس لیے کہ حکومت میں آنے کے بعد اور مسلم لیگ نواز کو جو شکست ہوئی اس کے بعد ان کی اسٹریٹجی کافی تبدیل ہوئی ہے. پھر پنجاب کے بہت سارے حلقوں میں نیٹ ٹو نیٹ مقابلے ہوئے ہیں ابھی بھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بعض جگہوں میں کسی کو ہرا دیا گیا, کسی کو جتوا دیا گیا, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مسلم لیگ نواز ختم ہو گئی یا پی ٹی آئی پنجاب سے ختم ہو گئی. یہ دونوں پارٹیاں آپس میں مد مقابل ہوں گی اور بڑے سخت مقابلے ہوں گے. اب ان حالات میں جو پارٹی کی اسٹریٹجی جس انداز سے ہوگی, اب اس میں واضح ایک بڑا فیکٹر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اگر اسٹیبلشمنٹ اسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ناراض ہوتی ہے اور وہ پی ایم ایل این کے پڑھنے میں ان کا جو ہے سپورٹ ہوتی ہے, تو الیکشن میں پنجاب میں رزلٹ بڑے مختلف ہو جائیں گے. مریم نواز کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کی, اس لیے مریم نواز کو پنجاب میں لگایا گیا تھا. اور جو میاں نواز شریف نے کچھ ٹاسک دیے ہوئے ہیں, یہ ٹاسک آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ وہ اگلے وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں گی. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے اندر. اچھا, میاں نواز شریف یہ سمجھ چکے ہیں کہ اپنی جو بیٹی ہے اس کو وہ ملک کا پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر الیکشن پی ایم ایل این جیت گئی, اگر وہ سنگل میجارٹی میں ہوئی یا کسی اتحادی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوئی, تو وزارت عظمیٰ مریم کے علاوہ کسی اور کو دیں گے. یہ ہوگا نہیں, کیونکہ یہ چیزیں اب وہ طے کر چکے ہیں اور یہ سیاسی وراثت جو ہے نواز شریف مریم نواز کو منتقل کر چکے ہیں. ٹھیک, ملک صاحب اور فریہ ادریس, آپ دونوں کا بہت شکریہ. گفتگو آپ سن رہے تھے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.